ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر نسیم قریشی, سینئر جرنلسٹ, کرائم اینالسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ آج کو پتہ ہے تمہیں کتنا اچھا دن ہے. ابھی آپ نے اپنا انٹرو پورا دیا, پاکستان جو ہے پورا پاکستان خوشی منا رہا ہے, اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پاک فوج کو بھی سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں ان کی ایفرٹس کا, اور اس کے ساتھ تمام کمیونٹی, پوری عوام کا جن کا سپورٹ مارتے ہیں. انہوں نے ہمیں آج تشکر یوم تشکر منانے کی اس پوزیشن میں لائے, ہم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا, آج ہم فاتح ہیں. یقیناً, اور اللہ کا شکر ہے بہت بہت کہ ہم نے اپنے نیبرنگ کنٹری کو شکست دیے ٹیزر دکھا کر, ورنہ انہیں شاید یقین نہ آتا کہ ہم کون ہیں. میں مس خان آپ سے بتاؤں, آج آپ کے ملک میں پورے پاکستان کے اندر ریلیاں نکلی ہیں, اتنی ریلیاں نکلی ہیں, پرائیویٹ لوگوں نے ریلیاں نکالی ہیں, ایون کہ تاجر برادری جو اپنی دکان بند نہیں کرتے انہوں نے بھی کہ آج اتنی بڑی لاہور میں ریلی نکلی ہے. وہ آصف خان ہے, ایک وہ ٹورزم ایسوسیشن ہے, اس کے چیئرمین, ان کی سرپرستی میں ایل ڈی اے کی سرکاری ملازمین کی نکلی ہیں, ڈی جی ایل ڈی اے نے ریلی نکالی ہے, ایم ڈی واسا نے ریلی نکالی, ڈی سی لاہور انہوں نے ریلی نکالی ہے. زبردست زبردست, ہر جگہ پہ نام میں بھولیا لینے سیلیبریشنز چل رہی ہے, ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں, بڑی زبردست, اور پولیس اور اس طرح چلتی رہی, اور اتنا نظم و اتنی زیادہ ڈسپلن آرگنائز, کوئی ایسے لوگوں کو پریشانی نہیں ہوئی, ایسا ریلی بھی چل رہی ہے, ٹریفک بھی چل رہی ہے. اتنا مزہ آیا دیکھ کے, مجھے بڑا اچھا لگا, بہت اچھا لگا. اور سر اس طرح ہم لوگ اور بھی سیلیبریشنز مناتے رہیں گے, کنٹینیو رہیں گی یہ چیزیں. آپ نے وہ لاسٹ ہمارے ایک میں کہا تھا پتہ نہیں سینکڑوں سال کی طرح ہم 10 مئی بھی منائیں گے, تو بالکل منائیں گے سر. 10 مئی جو ہے وہ میرے خیال سے ہمارا سیکنڈ جو ہے وہ دن بن جاتا ہے 14 اگست کے بعد, جو کہ ہم نے ہر سال منانا ہے, اور پوری دنیا کو میرے خیال سے پاکستان نے دکھا دی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ, اینڈ اس کو میرے خیال سے دوبارہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سر موونگ آن, جب بات کرتے ہیں میجر گورو آریہ کی, جو کہ بیسکلی میجر گورو آریہ ہے, لیکن ہم ان کو میجر گورو آریہ کہتے ہیں, جس پر وہ کہتے ہیں کہ وہ میجر گورو آریہ ہے. تو یہ آریہ اور آریہ کا جو ڈسٹینس ہے, اس کے درمیان جو سفر ہے, اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ کہ ان کو بہت ٹینشن ہے کہ انہیں آریہ کیوں کہا جاتا ہے, وہ آریہ ہے, اور ہم ان کو آریہ نہیں کہتے, لیکن ہم انہیں آریہ کہتے ہیں. اور اب انہوں نے یہ ٹینشن اپنی بتائی ہے پوری دنیا کے سامنے, میڈیا کو, کہ میں آریہ نہیں ہوں, میں آریہ ہوں. تو اب آپ بتائیں کیا کیا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں ان لوگوں کے سنسیئر ہونے کا, کہ میجر گورو کیا کہتے ہیں, آریہ کہتے ہیں ہم تو آریہ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے آ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, آ رہا ہی کہتے ہیں نا یار, دوبارہ وہ کوئی نوٹس لے لیں گے, مجھے صحیح میں پروناؤنس کر دوں. اچھا دیکھیں, ان کو پہلے فکر کیا لگی, آپ کے ہی پروگرام میں, آپ کے ٹی وی RNN TV کا ایک پروگرام تھا, وہ تھا مبشر لقمان صاحب کا اور نعیم حنیف صاحب کا, ٹھیک ہے. اس کے اندر مصروف نے ان کو وہاں کی جو سیلیبریٹیز ہیں, آرٹسٹ ہیں, میں تو انڈین عوام ہے ان کی بھی قدر کرتا ہوں, اور کیا کہتے ہیں جو آرٹسٹ ہیں ان کی بھی قدر کرتا ہوں. مجھے اگر اعتراض ہے تو ان کے پولیٹیشینس, ڈرٹی پولیٹیشینس سے, یعنی کہ اوپینین پاکستان کو لے کر, پاکستان کو لے کے ان سے عوام تو بیچاری ان کی پس رہی ہے, اتنی غریبی میں پس رہی ہے کہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا حالات ہے. آپ نے جو جب ابانس کی شادی ہوئی تو دوسری جانب کس طرح سے غربت تھی, اس میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ دیکھیں, آپ اندازہ لگائیں کہ مصروف کو پہلے فکر لگی اپنی اداکاراؤں کی. وہ ایویں مذاق میں مبشر لقمان صاحب نے ایک بات کر دی, یہ ان کو دل کو اتنی لگی, انہوں نے کہا پروگرام کر دیا پورا. اب پریشان و حال رہتے ہیں, اور روزانہ کوئی نہ کوئی چیز ہے. پھر ان کو پریشانی لگ گئی جناب کہ آپ سیاحت ختم کر دیں, ٹرکی کے ساتھ سیاحت ختم کر دیں. اور پھر ان کو یہ ٹینشن لگ گئی, آذربائیجان نے پہلگام جو دہشت گردی تھی, جس میں ہمیں افسوس ہے لوگوں کے وفات, ان کی ڈیتھ ہونے کا, اس میں ہمارے موقف کو اس نے یہ سیکنڈ کر دیا, اس کو ادھر بھی ختم کر دیں. اب آ کے نئی بات آپ مجھے بتا رہی ہیں, میں نے بھی نہیں یہ دیکھا نہ بھی سنا. اب یہ بات ہے, آپ ان کی مینٹیلٹی دیکھیں, کتنی یہ چھوٹی سوچ کے یہ لوگ ہیں. دیکھیے اب آپ نے, میں نے معذرت کی آپ کو کر کے گوبر کہنے پہ, ٹھیک ہے نا, اور قسم سے اگر مجھے میرا تہذیب, میرا دین اجازت دیتا تو میں اس سے برے الفاظ میں ان کا نام لیتا. جس طریقے سے انہوں نے بکواس کی تھی, جس طریقے سے یہ بھونکے تھے, اس کو بھونکنا بھی, شاید بھونکنا بھی کتے میرے پاس آ جائیں کہ آپ نے کس شخص کے لیے آپ نے بھونکنے کا لفظ بولا ہے. جو انہوں نے بکواس کی تھی اس نعیم حنیف صاحب کے اور مبشر لقمان والے پروگرام کے اوپر,
اور یقین کریں میرا بس چلے تو میں ان کو اس سے برے ناموں سے بلاؤں. تو ان کو بھائی صاحب کو اتنے پڑی ہوئی, بس اب ان کے یہاں سے اندازہ لگا رہے ہیں جو انڈین میڈیا ہے وہ صرف اور صرف اپنے ٹی آر پی, اپنے ویوز کے لیے, ڈالرز کے لیے جھوٹی بکواس کیے جا رہا ہے, بکواس کیے جا رہا ہے. اور اب بھی کر رہے ہیں. مار کھانے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کچھ اور بات کر رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ ان کو مار پڑی, ان کے جوتے پڑے ہیں اور پاکستان نے ون کیا ہے, اور پھر بھونکی جا رہے. سر انڈین میڈیا نے اپنی شکست خود تسلیم کی ہے کہ انڈیا ہار چکا ہے. انڈیا نے ریکویسٹ کی سیز فائر کی, کیونکہ انڈیا کو معلوم تھا کہ پاکستان رکنے والا نہیں ہے, اور پاکستان نے کر کے دکھایا. پاکستان نے بولا نہیں ہے, جو گرجتے وہ برستے نہیں, صرف بولتے نہیں, ہم نے کر کے دکھایا ہے. اور یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ یہ سیز فائر ہوا کیوں ہے, بیکاز اٹ واز جسٹ اے ٹیزر فرام آر اینڈ, جو کہ انڈیا والوں نے دیکھا ہے. لیکن اب سب سے بڑی ٹینشن انڈیا والوں کی تو نہیں, میجر گورو آریہ صاحب کی ہے, جو کہ میجر گورو آریہ نہیں ہے, میجر گورو آریہ ہے. اس کو کیسے کلیئر کرے یہ بتائیے. میں نے ابھی تو بتایا کہ اب ہم آریہ سے آریہ تک ہم کیسے جائیں. آریہ سے آریہ کیا, آریہ اٹس آریہ. اب دیکھو تم بڑا پیارا پروناؤنس کر رہی ہو, میرے سے نہیں ہو رہا. اب تم لے لیا کرتے نام, مشکل نام ہے. نہیں آپ لے. So this is Major Gaurav Arya and this is going to be Major Gaurav Arya because this is actually Major Gaurav Arya and it doesn't matter کہ ہم پروننسیشن اگر آگے پیچھے کر بھی لیتے ہیں, ان کی شخصیت نہیں چینج ہونے والی کسی کی بھی. So I don't think so کہ it's something to worry about. Anyways, sir, مہربانی کریں, you really got a nice and graceful name. It's Major Gaurav Arya. میرا واس چلے تو میں پتہ نہیں کی کرا, لیکن میری تہذیب میں اجازت نہیں دیتی, ہماری تربیت میں اجازت نہیں دیتی. Anyways, sir, moving on to the other issue. ایک یوٹیوبر ہیں دھرو راٹھی, انڈین یوٹیوبر ہیں. انہوں نے ایک ویلاگ بنایا ہے اور گردش کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ, جس میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی باتیں نہیں کی. پاکستان کے حوالے سے جو ان کی اوپینین ہے یا ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کچھ اچھا نہیں, نیگیٹو ہے. پاکستان کے بارے میں یا پاکستان کی عوام کے بارے میں یا یہاں پہ بسنے والے لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہیں یا کچھ. مجھے بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا اب یہ نا آپ کو میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ہندو جو لفظ ہندو نہیں, یہ بھارتیہ جو جتنے بھی انڈینس جو لوگ ہیں, اس طرح کے لوگ جو ہیں دھرو راٹھی ٹائپ لوگ, یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ جھوٹ اس انداز سے بولتے ہیں کہ آپ اس کا یہ والا پروگرام جس کی بات کر رہی ہیں, آپ کوئی بھی پروگرام اٹھا لیں, اس پروگرام اسپیشلی آپ یہ دیکھیں, مصروف نے اتنے ریفرنس دیے ہیں کہ دیکھنے والا کوئی دیکھا نا, جو ویورز ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں, ان کو جو آپ نے دکھانا ہے انہوں نے وہی دیکھنا ہے, جو آپ نے دکھانا ہے وہ دیکھنا. ان کے پاس اتنی سمجھ نہیں کہ اس کے پیچھے کیا مقصد, لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. اب ان کے پروگرام کو اگر میرے اس کے کہنے کے بعد ہمارے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہتا ہوں, ان کا یہی پروگرام جس میں انہوں نے پاکستان کو دہشت گرد قرار دیا ہے, میں آج ان کے ہر ان کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں اور آپ کے اسی پروگرام میں دیتا ہوں مصروف کو, اور ان کو یہ سننا بھی چاہیے راٹھی صاحب کو انہوں نے کس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں اندازہ. اب اس کے بعد اور میرا خیال ہے ان کے کوئی ہمارے پاکستان بھی انہوں نے کہا جناب کوئی 6-7% جو ہے نا فیصد جو اس کی ٹوٹل جو ویوز ہیں پاکستانی بھی ہوتے ہیں, ان کو پتہ لگنا چاہیے پاکستان کہتے ہیں. میں یہ اب بتاتا ہوں کہ پاکستانیوں کو اب پتہ چلے گا, اور میرے ان پوائنٹس کے اوپر جب پاکستانی وہ غور سے دیکھیں, ایون کہ ان کا اپنے انڈین دیکھیں گے تو دھرو راٹھی صاحب کے اوپر سمجھ گئے یہی کریں گے. تو اب دیکھیں انہوں نے پہلا جو ایک الزام لگایا نا پاکستان کے اوپر, وہ یہ لگایا کہ پاکستان دہشت گردی پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے الزام لگایا. انہیں مصروف کو میں ایک آئینہ دکھاتا ہوں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے جو وزیر اعظم مولانا اننیے جو ہے مودی صاحب کا گجرات میں جو ہے نا قانون, گجرات کے قانون میں اگر ان کی پرانی فائلیں اگر اٹھا کے دیکھیں نا, سنی لفظوں میں لکھا کہ یہ ٹیررسٹ ہے. نریندر مودی صاحب کو امریکہ نے بھی دہشت گرد قرار دیا, اور یہ وہ امریکہ میں ان پر داخلے پر پابندی تھی ایک وقت تھا. تو پھر یہ نریندر مودی ٹھیک ہے, ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا پاکستان. اور یہ وہ نریندر مودی ہے جس نے مسلمانوں کو, اقلیتوں کو خون میں اپنا رنگ, اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. بچر آف گجرات کہا جاتا ہے, اس کو بچر آف گجرات کہا جاتا ہے. بابری مسجد کو شہید کرنے میں آگے, سب سے آگے, اسی اپنی یہ مذہبی یہ انتہا پسندی کے طور پہ تو یہ آ کے بیٹھے ہوئے بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں دہشت گرد. تو یہ ڈکلیئرڈ دہشت گرد, تو یہ پاکستان کو کیسے دہشت گرد کہہ سکتا ہے؟ اچھا اب اس میں ایک اور دوسری بات, پاکستان کی فوج کو دہشت گردوں کو مارتی ہے, تمہاری فوج
دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انہوں نے ہمارے نہتے مسلمانوں کو, ہمارے شہری آبادیوں میں معصوم بچوں پر انہوں نے حملے کیے, جس کو یہ کہتے ہیں ہم نے دہشت گردی پہ انٹیلیجنس بیس کیے, بکواس ساری, ٹھیک ہے نا, بکواس کری. جب ہم نے ان کے اوپر اٹیک کیا تو ان کی چیخیں نکل گئی, یہ چلے گئے امریکہ کے پاس کہ جناب ہمیں دیں. پاکستان کی فوج جو ہے نا, پاکستان فوج ہمیشہ دہشت گردوں کو ہی مارتی ہے, اور ان کی فوج کی طرح نہیں کہ عورتوں کے دوپٹے کھینچتی ہے اور نہتے مسلمانوں کا خون. آپ سری نگر میں جا کے دیکھیں انہوں نے کیا ظلم نہیں کیے. دہشت گردی کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے ابھی تک انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کر کے ان کی شہری آبادی کو کوئی نشانہ نہیں بنایا. ہم نے جتنی بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں, ہم نے جتنی بھی ان کے نشانے بنایا وہ ساری کی ساری ان کی فوجی اور وہ ڈپو تھے, ان کی ایئر بیس تھیں, ہم نے ان کو تباہ کیا. ہم نے انسان جو ہے شہریوں پہ نہیں کیا, انہوں نے شہریوں کے اوپر کیا. دہشت گرد کون ہے؟ سر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی مسلم اگر باہر نکلا ہوا ہے کہ گھوم پھر رہا ہے تو وہ دہشت گرد ہے.